کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 288 ہے، والیوم 1 پیج نمبر 288۔ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائے جو اس کتاب پر ایمان لائے۔ یہاں پر ایمان سے مراد یہ کتاب قرآن پر ایمان لائے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام جو ایمان کی جتنی چیزیں سب فرمایا کہ ایمان میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ بات قرآن کی ہو رہی تھی کہ قرآن کے برابر کچھ لے کر آ جاؤ، تو یہاں پر قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ قرآن پر ایمان لانا، تو اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تمام ایمان میں سب کچھ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب یہاں پر وہ اچھے اعمال کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اچھے اعمال وہی ہیں جن کا کتاب نے حکم فرمایا۔ کتاب یعنی قرآن پاک، جو کچھ قرآن پاک میں لکھا گیا کرنے کے لیے وہ نیک اعمال ہیں۔ اس کے آگے فرماتے ہیں یا قرآن نے جس کا کتاب نے حکم فرمایا، اس کتاب کی 3 شاخوں یعنی اس قرآن پاک کی 3 برانچز جو ہیں، جو کہ وہ 3 میں سب سے پہلی کیا ہے؟ سنت پیغمبر علیہ السلام، سب سے پہلے سنت قرآن سے ثابت ہو، دوسرے نمبر پر قرآن کے بعد حدیث پاک جو سنت سے ثابت ہو، سب سے بڑی بات قرآن و سنت ہو گیا۔ قرآن سے کوئی عمل ثابت ہو، حدیث سے کوئی عمل ثابت ہو، قرآن کی ہی شاخ ہے یہ، اور پہلی شاخ سنت پیغمبر اور اجماع مجتہدین۔ مجتہد جو لفظ ہے نا، یہ بڑا، یہ مجتہد کیا ہوتے تھے یہ تو اس پر اگر بولنے جاؤں تو میری اوقات نہیں کہ میں بتا سکوں، اس پر تو ہمارے بڑے بڑے علماء بتائیں گے کہ یہ ایسے عالم ہوتے تھے یہ لوگ کہ قرآن اور حدیث میں ڈوبے رہتے تھے اور اس سے مسائل نکالتے تھے، اخذ کرتے تھے۔ امام اعظم کہہ لیجئے، امام شافعی کہہ لیجئے، امام حنبل کہہ لیجئے، امام مالک کہہ لیجئے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو اس وقت میں علماء گزرے وہ مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ اور مجتہد کے بارے میں یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی اگر صحیح کرا، اس نے صحیح جواب دیا، صحیح فیصلہ لیا تو اس کو ڈبل ثواب، اگر غلطی بھی کر دی تب بھی اسے 1 ثواب ملے گا۔ یعنی مجتہد کا وہ مقام ہے۔ یہ لوگ بالکل مسائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے تھے، جو ہم تو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے اس میں سے ڈھونڈ کر نکالتے تھے۔ تبھی تو ساری دنیا ان لوگوں کی پیروی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آج کا یہ دور ایسا آ گیا کہ یہ جنہیں استنجا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا، جنہیں نماز میں کس طریقے سے کھڑے ہونا اس کے بارے میں معلومات نہیں، وہ سب آج ان مجتہدین پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اقتداء، مقتدی، کس کے مقتدی ہو، کس کے ماننے والے ہو، کون سے مذہب پر چلتے ہو، کوئی حنفی کوئی شافعی، سارا شرک ہے۔ یہ شرک ہے، یہ تقلید جو کر رہے ہو نا یہ سب غلط ہے، تقلید نہیں کرنا، یہ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ہی بڑا، خود سے سمجھو، خود قرآن کو خود سے سمجھو، حدیث کو خود سے سمجھو، وہ اور پھر جب خود سے سمجھتے ہیں تو بڑے ابا آ جاتے ہیں، حضرت جی آ جاتے ہیں، اور شیخ آ جاتے ہیں، شیخ نجد، اور پھر اپنی طرف سے پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے دماغ میں آتے رہتے ہیں اور پھر نئے نئے گمراہ کن عقائد بناتے رہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجتہدین کی جو کچھ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے من سے نئی نئی بڑی بڑی باتیں بناتی رہنی چاہیے، نئے نئے عقائد بنانا، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلی ہی آیت، پہلی ہی سورہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ مجتہد بھی انہی میں شامل ہے۔ ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل یعنی جنت کی طرف بڑھنا ہے۔
خود سے کرنے چلے تو پھر تو وہی کیا تھا نا شیطان نے بھی، خود سے سوچ لیا، حکم تھا سجدہ کر لیکن خود سے سوچ لیا، اپنے آپ کو بڑا، آدم علیہ السلام کو چھوٹا مان لیا، سجدہ کروں گا تو اللہ کو ہی کروں گا۔ اس نے کوئی غلط بات کی تھی کیا؟ سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ کہا تھا نا اس نے۔ بات تو صحیح کی تھی لیکن اپنا دماغ چلایا تھا، اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سجدہ کرایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو، لیکن حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، یہ آدم کی تعظیم کرائی جا رہی، تعظیم بتائی جا رہی۔ تمام فرشتوں نے، سب نے اللہ کے حکم کو مانا اور سجدہ کر لیا، اس نے نہیں مانا، اپنی دماغ کو چلایا اور پھر گمراہ ہو گیا، اور کیا ہو گیا پھر تو سب کو پتا ہے۔ تو اپنا دماغ ہر جگہ چلاتے رہیں گے نا تو پھر گمراہ ہوتے رہیں گے۔ ہمارے اسلاف نے جو کچھ ہمیں دیا اسے پکڑ کر چلنا ہے تو انشاءاللہ راہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ نیک اعمال وہ ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہے، جو قرآن کی شاخیں جو ہیں اس میں سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور تیسرا اجماع مجتہدین، جس پر مجتہدین کا اجماع، جو سب اتفاق ہو گیا، جس پر سب اس پر راضی ہو گئے کہ یہ عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ عمل جس پر مجتہدین راضی ہیں سب کے سب، وہ بھی نیک عمل ہے۔ جس کام کے کرنے پر مجتہدین بھی راضی ہو گئے ہیں وہ نیک عمل۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو احادیث میں جن کا صرف ذرا سا انہیں اشارہ ملتا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈ کر کے نکالنا یہ مجتہدین کا کام ہے۔ کچھ واقعات، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو حدیث پاک میں اس دور میں ہوئی نہیں، بعد میں واقعات پیش آ رہے، تو اب اس کا جواب کہاں سے لائیں؟ یہ وہاں سے نکالتے ہیں، یہ مجتہدین کرتے ہیں۔ تو دوسری اجماع مجتہدین، اور تیسری قیاس جلی۔ قیاس یہ مجتہدین کا کام ہے، قیاس کرنا۔ کسی عمل کو سب سے پہلے کسی مسئلے کا جواب قرآن پاک میں ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے بعد حدیث رسول میں ڈھونڈا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اجتہاد کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں سے تمام تینوں چیزوں سے نہ ملے تو پھر آخر میں قیاس کیا جاتا ہے۔ مجتہدین کا کام ہے یہ، ہم اور آپ نہیں کرتے یہ سب۔ یہ چار چیزیں اسلام میں بنیاد ہیں: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ تو یہ جو بھی نیک اعمال ان چاروں چیزوں سے ثابت ہو جائے وہ نیک عمل ہے، اور ان نیک اعمال کے کرنے پر کوئی یہ کہے کہ یہ یہاں نہیں تھا، فلاں دور میں نہیں تھا، اس طریقے سے، غلط باتیں ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی بائبل یا گیتا تو نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ قرآن پاک پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے پڑھا، نماز میں بھی پڑھا، نماز کے باہر بھی پڑھا، ہمیشہ پڑھا، رات رات بھر پڑھا۔ ہاں اس طریقے سے اگر بیٹھ کر چیزوں کو سامنے رکھ کر نہیں پڑھا تو اس میں قباحت کیا ہے؟ پڑھا تو ہے نا۔ قرآن خوانی کرنے پہ اعتراض، تو قرآن خوانی صحابہ نے نہیں کی، ارے صحابہ کے دور میں مکمل ہوا ہی نہیں تھا نا، قرآن تو نازل ہو رہا تھا، چلیے نازل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو پھر بھی نہیں کی۔ تو صحابہ تو یہ ثابت ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا، میں نے پیچھے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک ختم ہوتا جمع کرتے تھے، اپنے احباب کو جمع کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، قرآن پاک ختم ہوا، اور پھر یہاں تک بھی ہے کہ مطلب وہ کھانا وغیرہ کا بھی انتظام کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ بس یہ لے کر بیٹھ گئے کہ ایک ہوتی نا وہ شہد کی مکھی جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور ایک ہوتی گندی گھریلو مکھی جو گندگی پر بیٹھتی، بدن کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھے گی، گندگی پر بیٹھے گی۔ یہ وہ گندی مکھی ہیں، یہ انہیں اچھائی نظر ہی نہیں آتی، یہ سب ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ برائی ڈھونڈنے والوں سے دور رہنا ہے، ہمیں اپنے عقائد پر مضبوط ہونا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے، اور ان گندوں سے، دیو کے بندوں سے، اہل حدیثوں سے
ہر گمراہ فرقے سے بچنا ہے. اب یہ جائیں گے اسی کے پاس جس سے علم نہ ہو اور اسے کو ہی بہکانا شروع کرتے ہیں. علم والوں کے پاس جنہیں معلومات ہوتی ان کے پاس تو آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی. تو آپ سے یہی بار بار کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کیجیے. میں بہت کچھ دے رہا ہوں، بہت کچھ سکھا رہا ہوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ کو جہاں سے ملے، جس جگہ جہاں جس سنی عالم سے آپ کا دل لگتا ہو، جس تنظیم سے، جس جگہ سے آپ کا دل لگتا ہو، آپ کو کچھ سیکھنے ملتا ہو، ضرور سیکھیں، علم حاصل کریں. صرف عقائد کا ہی نہیں، اعمال کے بارے میں بھی، نیک اعمال بھی کریں، تب جا کے بات صحیح طریقے سے بنے گی. تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ عامل الصالحات، اس پر اور بھی کچھ کہنا ہے، پر اس کو اب روک کر اگلے آڈیو میں اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ اب یہ کافی طویل ہو گیا، 2 پارٹ تو کریں گے ہی. اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اس کے اگلے آڈیو میں دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی، مفسر اور مفتی شفیع دیوبندی جو ہیں، ان کے بارے میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، وہ میں پیش کروں گا. ضرور سنیے گا، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائے. نیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر ہے. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں، آپ کو ملتا رہے. سب کچھ کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، دوسروں کو پہنچاتے رہیں. ذرا سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اپنے عمل کے لیے، اپنے ثواب کے لیے کچھ اعمال ثواب جاریہ کے لیے کر دیجئے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے مجھے اور آپ سب کو، تمام مومنین کو پروردگار قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.